بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا۔ پہلے باب میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ تو پہلا باب علم کے متعلق تھا اور یہ باب تخول بالعلم سے متعلق ہے۔ اس باب میں یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو ہر وقت ہر لمحہ واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ جب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں نشاط، رغبت، رجحان، سننے کا جذبہ، ملاحظہ فرماتے تب نصیحت فرماتے تھے۔ نصیحت اور تعلیم ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ذوق، شوق اور ان کے نشاط و رغبت کا لحاظ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمائے گئے، تو اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سارے کائنات میں سب سے بڑے مدبر، مفکر، مصلح اور حکمت والے تھے۔ تقاضۂ حکمت یہی ہے کہ سننے والے میں جب سماعت کا نشاط اور اس کی رغبت محسوس کی جائے تبھی اس کے سامنے واعظ و نصیحت کی جائے، اور اگر سننے والے ان میں نشاط، رغبت نہیں ہے بلکہ اکتاہٹ اور اضمحلال کی کیفیت ان پر طاری ہے، تو ایسے وقت میں واعظ و نصیحت سامعین کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہی طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کے شاگرد رشید حضرت ابو وائل شقیق ابن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس وعظ میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو وعظ کی نصیحت مقرر کرتے تھے۔ ہر ہفتے میں جمعرات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ کہتے، نصیحت فرماتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہماری تو یہ تمنا رہتی ہے کاش آپ ہمیں ہر دن واعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہر دن واعظ و نصیحت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ہر دن
واعظ و نصیحت کرنے سے یہی بات مانع ہے کہ میں تمہاری نشاط اور رغبت کے زمانے میں تمہیں واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ نبی کریم علیہ والسلام ہمیں واعظ و نصیحت کرنے میں ہماری رغبت کا لحاظ رکھتے، اور نبی کریم علیہ والسلام یہ بات ناپسند فرماتے تھے کہ سرکار واعظ و نصیحت فرمائیں اور ہم پر نکتہ ہٹ یا اضمحلال کی کیفیت طاری ہو۔ ایسے ہی میں آپ حضرات کو واعظ و نصیحت اسی وقت کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جب کہ تم میں نشاط و رغبت ہو۔ اگر میں نے ہر دن واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں واعظ و نصیحت سننے کی رغبت اور اس کا نشاط نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو واعظ کہتے تھے۔ حسن اتفاق سے آج بھی جمعرات ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی دینی کام کے لیے کوئی دن متعین کرنا بلا شبہ یہ جائز ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی سنت ہے، جیسے غوث اعظم کی فاتحہ کے لیے 11ویں تاریخ کا تعین کرنا، اور یا خواجہ غریب نواز عطا رسول علیہ رحمۃ والرضوان کی فاتحہ کے لیے ہر چاند کی 6 تاریخ کا تعین کرنا وغیرہ ذالک۔ اب حدیث پاک دیکھیے، بابو ما کانا، اصل میں یہ ہاذا بابو ما کانا، یہ بات اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ والسلام کانا یتخولهم بالموعظۃ والعلم، واعظ و نصیحت اور علم کی باتوں میں صحابہ کرام کی رغبت کا لحاظ کرتے تھے، کہ لا ينفروا، تاکہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں کوئی کچھ اکتاہٹ اور اضمحلال پیدا نہ ہو۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الحامش عن ابی وائل عن ابن مسعود قال، محمد ابن یوسف یہ حضرت امام بخاری کے استاد محترم ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل نے ان کے بارے میں کہا کانا رجلا صالحا، امام نسائی اور ابو حاتم نے کہا ثقہ، اور امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا کانا من افضل اہل زمانہ، ان کا وصال 212 ہجری میں ماہ ربیع الاول شریف میں ہوا، اور ان کے شیخ ہیں حضرت سفیان، یہ سفیان ثوری علیہ رحمت والرضوان ہے، اور ان کے شیخ ہیں عامش، ان کا نام ہے سلیمان ابن مہران، ابو وائل یہ شقیق ابن سلمہ ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ ابو وائل کی جو روایت ہے اس میں بعض روایتوں میں اتنا اور زیادہ ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد کے انتظار میں تھے تاکہ وہ واعظ و نصیحت فرمائیں، اور جب وہ نکلے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارا حاضر ہونا معلوم تھا، لیکن میں اس لیے تمہارے پاس نہیں نکلا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا،
بالموعظة في الأيام کراہت السامت سامت علینا، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واعظ و نصیحت میں ہمارے نشاط اور رغبت کے دن کی تلاش کرتے تھے۔ کراہت السامت علینا یعنی کراہت السامت الطارئۃ علینا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس اکتاہٹ کو ناپسند فرماتے تھے جو ہم پر طاری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واعظ و نصیحت اوقات متعینہ میں کرتے تھے، ہر وقت واعظ و نصیحت نہیں فرماتے تھے تاکہ لوگوں پر اکتاہٹ طاری نہ ہو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امت پر کتنے مہربان تھے۔ اگلی حدیث سے مبارک دیکھیں، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التياح عن انس رضی اللہ عنہ قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اب پہلے اس کے راوی دیکھ لیجئے، امام بخاری کے استاد ہیں محمد ابن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو بکر ہے، لقب بندار ہے، اور یہ اس پائے کے محدث ہیں۔ ان سے اصحاب سیاہ ستہ نے، ابو ابراہیم حربی نے، ابو زرعہ نے، ابو حاتم نے، عبداللہ ابن محمد بغوی نے، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ نے روایت کی ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد ابن بشار سے 50,000 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان کی پیدائش 167 ہجری میں ہوئی اور ان کا وصال 252 ہجری کے ماہ رجب میں ہوا۔ ان کے شیخ ہیں یحییٰ ابن سعید قطان، ان کے شیخ ہیں شعبہ ابن حجاج، ان کے ہیں ابو طیاح یہ تابعی ہیں، ان کا نام ہے یزید ابن حمید، انہوں نے حضرت انس ابن مالک، عمران ابن حسین، صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی زیارت کی ہے، اور ان کا وصال 128 ہجری میں ہوا۔ انس ابن مالک کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یسرو اے لوگو، یسرو آسانی پیدا کرو۔ اب فرمایا ولا تعسرو، اور لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو۔ اب یہ فرما دیا یسرو آسانی پیدا کرو، اس سے ضمناً اگرچہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ مشکل پیدا مت کرو، مگر صراحتاً ارشاد فرمایا ولا تعسروا، اور یا یسرو یہ امر کا صیغہ ہے، تو اگر ایک مرتبہ یسر آسانی پیدا کر دی تو عمل ہو گیا یسرو پر، اگرچہ بعد میں مشکل پیدا کرتا رہے، تو تاکہ یسر تمام زمانوں میں رہے اور عسر کا انتفاع رہے، اس لیے بعد میں فرمایا ولا تعسروا، اور مشکل پیدا مت کرو۔ اور اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں کو خوشخبری دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، متنفر نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ جو انسان ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے اس کو آسان احکام کی پہلے تبلیغ کرو، جنت کی بشارت دو. یہ کوئی نابالغ بچہ جو بلوغ سے قریب ہے، یہ کوئی بالغ تھا گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی ہے، تو ان کو اطاعتوں کا حکم بتدریج دو، جیسے کہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ان کا مکلف بنایا گیا. اس لیے کہ جب آسانی ہوگی تو اطاعت کرنے کا عادی بنتا چلا جائے گا، اور جیسے عادی بنتا چلا جائے گا اس پر احکام شرع آسان ہو جائیں گے. اور اگر پہلے ہی بہت مشکل احکام آپ نے بتا دیے اور یا بہت زیادہ احکام کا پہلے دن ہی مکلف بنا دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اسلام سے دور ہو جائے. اور اگر دور نہ بھی ہو، اسلام میں داخل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر دوام اور استمرار نہ کر سکے. اس لیے سرکار کے یہ کلمات جامعہ سے ہے: یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اے لوگوں، آسانی پیدا کرو، مشکل میں لوگوں کو مت ڈالو، بشارت دو اور لوگوں کو متنفر مت کرو. اس میں نصیحت ہے حاکموں کے لیے کہ حاکموں کو احکام کا نفاذ بتدریج کرنا چاہیے. اور یہ کلمات جامعہ سے ہے. یسروا وبشروا، دو حکم ہیں اور دو نفی ہیں، لا تعسروا ولا تنفروا. تو یسروا کا تعلق دنیا سے ہو اور بشروا کا تعلق آخرت سے ہو. تو معنی یہ ہوگا: اے لوگوں، دنیا کے احکام میں آسانی پیدا کرو اور آخرت میں ان کو خوشخبری سناؤ، تاکہ لوگ دنیا میں اور آخرت کے ثواب کی امید پر وہ اعمال صالحہ میں لگے رہیں. اور اگلا باب دیکھیے، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ. یہ بات اس بارے میں کہ جو انسان اہل علم کے لیے ایام متعین کر دے. ایام متعین کرنے کا معنی پہلے بتا دیا، یعنی اکتاہٹ اور اضمرار کی کیفیت طاری ہونے کے اندیشے سے ہمیشہ واعظ و نصیحت نہ کرے، بلکہ اس کے لیے ایام مقرر کرے. روایت حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا. راویان حدیث کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. پہلے ترجمہ سنیے. حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو ہر جمعرات کو نصیحت فرماتے تھے. تو ان سے ایک صاحب نے کہا: اے ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی. اے عبداللہ ابن مسعود، میں ضرور یہ بات پسند کرتا ہوں کہ آپ روزانہ ہم کو نصیحت کیا کریں. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: مجھے اس بات سے یہی بات مانع ہے کہ میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم کو اضملال
اور اکتاہٹ میں ڈال دو، اور بے شک میں واعظ و نصیحت کے لیے تمہارے نشاط کو تلاش کرتا ہوں، جیسے نبی کریم علیہ والسلام ہماری نشاط اور رغبت کے زمانے کو تلاش کرتے تھے۔ مخافت السامۃ علینا، اس اکتاہٹ کے اندیشے سے جو ہم پر طاری ہونے والی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک ہیں عثمان ابن محمد بن ابراہیم بن ابی شیبہ، سمجھ گئے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں یحییٰ ابن محمد زولی ہیں، محمد ابن سعید ہیں، ابو زرعہ ہیں، ابو حاتم ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور ابن ماجہ ہیں۔ اور یحییٰ ابن معین احمد ابن عبداللہ نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ میں ان پر خیر ہی جانتا ہوں۔ ان کا وصال 239 ہجری میں ہوا۔ ان کے شیخ ہیں جریر ابن عبد الحمید بن قرط ابن ہلال۔ ان کا وصال ان کی ولادت اس سال ہوئی جس سال کے حسن بصری کا وصال ہوا، یعنی 110 ہجری میں، اور 188 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان سے روایت کرنے والوں میں عبداللہ ابن مبارک، امام محمد ابن حنبل، اسحاق، ابو بکر ہیں، اور ان کے شیخ ہیں منصور، یہ منصور ابن معتمر ابن عبداللہ ہیں، سمجھ گیا آپ؟ ہاں، ان سے روایت کرنے والے حضرت ایوب سختیانی، امام اعمش، مسعر، سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور انہوں نے جن سے روایت کی ان میں ابراہیم نخعی، امام عامر شابی، امام مجاہد، امام زہری، ربیع وغیرہ ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک یہ کہ انہوں نے 40 سال تک روزے رکھے اور رات میں انہوں نے قیام کیا۔ چلیے، اور باقی راویوں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا شوق اور ذوق تھا۔ اگلا باب ہے باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بات اس انسان کے بارے میں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ خیر فرماتا ہے، اس کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس سے فقیہ کی شان معلوم ہوئی، اور فقیہ کی شان میں سے یہ کتنی عظیم شان ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ارادہ خیر فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ اور حکام شریعت کا عالم بنا دیتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. اس حدیث کے راویوں میں پہلے راوی سعید ابن عفیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا وصال 226 ہجری میں ہوا. دوسرے ان کے شیخ ہیں عبداللہ ابن وہب بن مسلم البصری رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی عظمت شان کا اندازہ اس سے کیجیے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو فقیہ لکھتے تھے، اور ان کے شیخ ہیں ان کا وصال 197 ہجری میں مصر میں ہوا، اور تیسرے یونس ابن یزید ایلی، چوتھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، ان کا ذکر گزر گیا. پانچویں راوی جو ہیں وہ ہیں حمید بن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں یہ حمید. چھٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ بن ابی سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ راوی ہیں حضرت امیر معاویہ کہ ان کے والد ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی ولادت ہجرت سے 8 سال پہلے ہوئی. ہاں، یہ کاتب وحی بھی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دعا فرمائی، اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. 19 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی یزید بن سفیان جو شام کے حاکم تھے، ان کے وصال کے بعد ان کو شام کا والی بنایا. اس وقت سے لے کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کے وقت تک 20 سال شام کے والی رہے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کے بعد پورے 20 سال پوری اسلامی حکومت کے بادشاہ رہے. 15 رجب سن 60 ہجری میں ان کا وصال ہوا. آخر عمر میں لقبہ ہو گیا تھا. ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، چادر، تہمت، ناخن مبارک. وصیت کر گئے تھے کہ مجھے ان متبرک کپڑوں میں دفن کر دینا، اور ناخن اقدس اور منہ مبارک میری آنکھ، ناک، منہ اور سجدے کی اعضاء میں رکھ دینا. 78 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مشاجرات
مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ و رضوان کے مشاجرات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے وعدہ حسن فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا، تو ہمیں تمام صحابہ کرام کو جنتی ماننا ہے۔ اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی تھی جس پر کہ وہ معذور ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں زبان تان کھولنا یہ سخت محرومی کی دلیل ہے۔ ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا مؤدب رہنا ہے۔ ہاں، جب مشاجرات صحابہ کا ذکر ہو تو پہلی بات تو یہ کہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ذکر ہو تو اتنا کہا جائے کہ مولا کائنات حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، بس۔ اس موقع پر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے تو ہمارے اہل سنت کا موقف ہے کہ یہ کہیں گے کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، مگر حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ ظاہرہ راحت جان احمد رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال میراث کیا تھا، سوال وراثت کیا تھا، تو وہ خطا پر تھیں۔ یہ کبھی اہل سنت و جماعت نے نہیں کیا ہے، نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال وراثت کیا تھا تو ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ سرکار کا یہ ارشاد ہے لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ۔ یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سوال کیا، تو یہ سوال کرنا خطا نہیں ہوا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی انظر الیک، تو یہ سوال کرنا خطا نہیں تھا، جواب دیا لن ترانی۔ اور یا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا رب ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سوال کرنا یہ خطا نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سوال کرنا خطا نہیں تھا۔ اور یا صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے بعض نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو سرکار نے فرمایا انما علمها عند ربی، مگر یہ سوال کرنا خطا نہیں تھا۔ تو اگر تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سوال کرنا اگر جس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے وہ وجہ معلوم نہ ہو تو سوال کرنا یہ خطا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ چلیے، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خطبہ دیتے وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ خیر فرماتا ہے یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں قاسم ہوں، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اب اس جملے کا ما سبق کے جملے سے کیا ربط ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ پہلے کیا بتایا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت ارادہ خیر فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے نا. تو اب احادیث کریمہ تو سب نے سنی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو احکام اسلام پہنچائے، مگر بعض صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ان ارشادات سے احکام کا استخراج کرتے تھے، یعنی وہ فقیہ تھے، اور بعض صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان استخراج احکام نہیں فرماتے تھے. تو اب سرکار نے فرمایا انما انا قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں کہ میں ارشادات اور احکام الہی کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اب قوت استخراج کس میں ہے؟ واللہ یعطی، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور یہ قوت استخراج اللہ کے فضل سے ہے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. سمجھ گیا؟ اور یہ تو ما سبق سے تعلق ہو گیا. اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تمام چیزیں اور تمام نعمتیں بانٹنے والے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور عطا فرمانے والا اللہ رب العزت جل جلالہ ہے. خود اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، کھلا کے یہ ہے. اور فرماتے ہیں بے ان کے وسیلے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اور فرماتے ہیں جس کو جو ملا بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی. تو اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت اللہ کے حکم پر برابر قائم رہے گی. یہ امت برابر اللہ کے حکم پر قائم رہے گی. مراد یہ ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا. فرمایا لا یضرهم من خالفهم، ان کو ان کے مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی آزمائش آ جائے. جب اللہ کی آزمائش آئے گی اور اللہ رب العزت ان کی آزمائش فرمائے گا، تب ان کو مضرت پہنچے گی. اور حتیٰ یاتی امر اللہ سے مراد اگر قیامت ہے تو معنی ہے ان کے مخالفین ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے قیامت تک.
مانا ہمیشہ ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ مراد ہے نقصان بالحجہ، یعنی اسلام کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی۔ اب یہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن تزال حاضل امت، کہ یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی امت خیر امم ہے، اور بے شک آپ ہی کی امت کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی امت کے بعد میں اب اور کوئی امت آئے، بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ ہی کی امت قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر قیامت کی علامتوں کا ظہور بھی ہو جائے اور دین پر قائم رہنے والے کم ہو جائیں، لیکن تب بھی یہ طریقہ، تب بھی آپ کی امت میں سے ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ کب تک؟ قیامت آنے تک۔ اب رہا کہ دوسری آیت میں یہ، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی امت تو چونکہ خیر امت ہے، یہ امت پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله حتى یاتی امر اللہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کے امر آنے تک یہ امت حق پر قائم رہے گی، اس امر اللہ سے مراد قیامت نہیں ہے، بلکہ امر اللہ سے مراد وہ ہوا ہے جو قیامت کے قریب آئے گی، اور ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی۔ تو یہ تو قیامت سے پہلے ہوگا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اس ہوا کے چلنے تک میری امت حق پر قائم رہے گی، اور جب وہ ہوا چل جائے گی تو میری امت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور پھر بعد میں قیامت قائم ہوگی، اور یہ قیامت بدترین خلق پر قائم ہوگی۔ اچھا، اس حدیث سے چند مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حق میری امت کے ساتھ رہے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع امت برحق ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اور اسی سے علماء کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے علم فقہ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے سارے علوم پر، اور اس کا فضل علم فقہ کی فضیلت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس فقہ سے خشیت ربانی اور التزام طاعت الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں غیب کی خبر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ چلیے اگلی حدیث پاک دیکھیں، باب الفہم فی العلم، یہ باب اس بارے میں کہ علم کا فہم، فہم کے معنی دیں جودۃ ذہن، ذہن کا عمدہ ہونا، اور ذہن قوت تقتنص الصور والمعانی وتشمل الادراکات العقلیہ والحسیہ، ذہن وہ قوت ہے جو صور اور معنی کو حاصل کرتی ہے، اور ادراکات عقلیہ اور ادراکات حسیہ،
سب کو شامل رہتی ہے۔ یعنی ایک ہے علم اور ایک ہے علم کا فہم۔ فہم، علم کی بات سنی اور اس کے اشارے کو سمجھ گئے۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت ذکر کی ہے جو پہلے آپ نے پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حاضر بارگاہ تھے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں کھجور کا خوشہ لایا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جو مسلم کے مثل ہے، حدثونی ما ہی، بتاؤ وہ درخت کیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے ذہن جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن اکابر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان موجود تھے، اس لیے میں نے مارے حیا کے یہ نہیں کہا بلکہ میں خاموش رہا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس سے یہ حدیث تو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کا فہم دیکھا آپ نے کہ سرکار نے جب ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کا حال مسلمان کے حال کے مثل ہے تو اور صحابہ کرام نہیں سمجھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ تو یہ ہوا علم کا فہم، اور یہ فہم فی العلم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی عطا سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ حدیث پاک دیکھو، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الی المدینہ۔ پہلے اس کے راویان حدیث دیکھ لیجئے۔ راویان حدیث میں سے پہلا نام ہے علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن نجیح، یہ مدنی ہیں۔ ان کی جلالت علم کا شان یہ تھی کہ امام بخاری فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو اگر کسی سے چھوٹا سمجھتا تھا تو وہ حضرت علی ابن عبداللہ مدنی سے ہی سمجھتا تھا، اور فرمایا کہ علی ابن عبداللہ مدنی لوگوں میں سب سے زیادہ حدیث رسول کے عالم تھے، اور امام سمعانی نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے میں حدیث رسول کے سب سے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں علی ابن عبداللہ مدینی سے روایت کرنے والے احمد، اسماعیل قاضی، امام زولی، امام حاتم، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان کی ان کی پیدائش 161 ہجری میں مقام سامرا میں ہوئی اور 234 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان کے شیخ ہیں سفیان ابن عیینہ، تیسرے ہیں عبداللہ ابن یسار، کنیت یسار ہے، اور چوتھے ہیں حضرت مجاہد ابن جبر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص
شاگردوں میں سے ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ خاص شاگردوں میں سے ہیں، یہ تابعی ہیں، مکی ہیں، فقہائے مکہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقہ تفسیر حدیث کے امام ہیں۔ انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، حضرت جابر ابن عبداللہ سے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، اور حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو 30 مرتبہ قرآن کی 30 مرتبہ قرآن سنایا، 30 مرتبہ قرآن کی دور کی۔ ہاں، اب حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رہا۔ کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک، اور پورے سفر میں عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے کوئی حدیث بیان نہیں کی سوائے ایک حدیث کے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر تو مکثرین حدیث صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے پورے راستے کوئی حدیث بیان کیوں نہیں کی؟ تو چونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اقل الحدیث عن رسول اللہ، نبی کریم سے حدیث سے کم بیان کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں تم سے خطا ہو جائے۔ تو اپنے والد محترم حضرت عمر ابن خطاب کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر حدیث سے کم بیان کرتے تھے، اور یا اس لیے کہ راستے کی تھکاوٹ اور راستے کی مصروفیت کی وجہ سے حدیث بیان کرنے کی فرصت نہ ملی، یا کسی نے ان سے سوال نہیں کیا۔ اب رہا یہ کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ حدیث سے کم بیان کرتے تھے، حالانکہ ان سے حدیث تو بہت مروی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی سوال نہیں کرتا تھا وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، اور جب سوال کرتا تھا کوئی تو اس کے جواب میں حدیث بیان کرتے تھے، اور ان سے سوالات بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے سوالات کی کثرت کی وجہ سے ان کے کثرت جواب میں حدیثیں مذکور ہوتی تھیں، تو انہی حدیثوں کی روایت ان سے ہوئی، اس لیے یہ مکثرین حدیث صحابہ میں سے ہے۔ فرماتے ہیں مجاہد کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رہا، تو میں نے ان کو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں پایا، الا حدیث واحدہ، صرف ایک حدیث کے علاوہ، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم کے پاس تھے، فأتي بجمار، نبی کریم کی بارگاہ میں کھجور کا خوشہ لایا گیا، تو سرکار نے فرمایا انا من الشجرۃ شجرۃ مثلها كمثل المسلم، فاردت ان اقول، تو میں نے چاہا کہ میں کہہ دوں کہ کھجور ہے، فاذا انا اصغر القوم، تو میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، فسکت، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نخلا، وہ کھجور کا درخت ہے،
چلیے اگلا باب ہے باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. یہ باب اس بارے میں کہ علم اور حکمت میں رشک کرنا. کیا؟ علم اور حکمت میں رشک کرنا، یعنی عالم کا علم اور حکیم کی حکمت یہ قابل رشک ہے. انسان کو تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے اور ہم علم دین کی خدمت کریں جیسی خدمت فلاں عالم کرتا ہے. یہ رشک اور یہ جائز ہے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ ان کا علم زائل ہو جائے اور وہ بالکل بے فیض ہو جائیں اور ان کا علم مجھے مل جائے، یہ حسد ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے. قابل رشک کوئی چیز ہے تو وہ ہے علم اور حکمت. وقال عمر تفقهوا قبل ان تصفدوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو علم حاصل کرو سر قبل ان تصفدوا، سیادت سے بنا ہے، سردار بنائے جانے سے پہلے. کیا مطلب؟ کہ اگر تم کو سردار بنا دیا گیا تو سردار بنائے جانے کے بعد تمہیں علم حاصل کرنے میں شرم اور عار محسوس ہوگی. اس لیے علم دین حاصل کر لو سردار بنائے جانے سے پہلے، ہے نا. اور احتمال یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے قول کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو علم حاصل کرو قبل ان تصفدوا، سردار بنائے جانے سے پہلے یعنی شادی سے پہلے، ورنہ تم سردار شادی ہو جائے گی تو تم اپنے بال بچوں کے سردار ہو جاؤ گے، پھر انہی میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر تمہیں علم کے حاصل کرنے کی فرصت نہ ملے گی. اور ایک تیسرا معنی یہ تفقہوا قبل ان تصفدوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو. یعنی اگر علم حاصل کرو گے تو تم کو سردار بنا دیا جائے گا. عالم اپنی قوم کا سردار تو ہوتا ہی ہے. اچھا، اور ایک معنی یہ ہے قبل ان تفقہوا قبل ان تصفدوا، علم دین حاصل کرو جوانی کی عمر میں، قبل اس کے کہ تم بال کالے کرنے کی تم کو نوبت آئے. انت سواد سے بناؤ اس کو، ان تصفدوا، قبل اس کے کہ تم کو تمہارے بال کالے کیے جائیں، یعنی بال سفید ہونے سے پہلے علم دین حاصل کرو. اس سے معلوم ہوا علم دین حاصل کرنے کا اصل زمانہ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور جوانی کے عالم میں انسان کا ذہن قوت دراکہ اپنے کمال پر ہوتی ہے. چلیے قبل ان تصفدوا، سردار بنائے جانے سے پہلے. ہاں اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم نے علم دین حاصل نہیں کیا تو اب اور بڑھاپا طاری ہو گیا تو علم دین حاصل نہیں کرو، یہ مطلب نہیں ہے. اگر کوئی جوانی میں مسلمان ہوا تو امام بخاری فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ وبعد ان تصفدوا، سردار بنانے کے بعد بھی علم دین حاصل کرو. وقت تعلم اصحاب النبی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں بھی علم حاصل کیا ہے. اب آپ حدیث پاک دیکھو. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فهو یقضی بها ویعلمها۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی خالد نے، اس علاوہ اس طریق کی غیر پر جس طریق سے ہم سے حدیث بیان کی ہے زہری نے، یعنی سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث امام زہری نے بھی بیان کی ہے، لیکن مجھ سے اسماعیل ابن ابی خالد نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اس طرز کے علاوہ ہے جس طرز پر کہ حضرت امام زہری نے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قیس ابن ابی حازم کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد روا نہیں ہے مگر دو خصلتوں میں، حسد روا نہیں ہے مگر دو خصلتوں میں، یعنی حسد جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو ان دو میں جائز ہوتا، اور یہ لا حسدہ سے مراد ہے لا غیبتہ، رشک نہیں ہے مگر ان دو چیزوں میں، یعنی قابل رشک یہ دو چیزیں ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ مال عطا فرمائے اور پھر اس مال کو راہ حق میں خرچ کرنے پر اس کو مسلط کر دے، اور ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم و حکمت عطا فرمایا اور وہ علم و حکمت سے فیصلے کرتا ہے اور علم و حکمت دوسروں کو وہ سکھاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ انسان قابل رشک ہے جو علم و حکمت دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو سکھائے۔ اب یہ جو فرمایا گیا لا حسد الا فی اثنتین، اس کا معنی ہے لا حسد فی شیء الا فی اثنتین، اور ایک روایت میں فی خصلتین ہے، تو معنی ہوگا حسد نہیں ہے مگر ان دو خصلتوں میں۔ کیا؟ ان دو۔ اب رائے یہ کہ حسد تو حاسد میں ہوگا نہ کہ خصلتوں میں، اور حدیث میں لا حسد الا فی اثنتین، تو معنی یہ ہے کہ کسی مرد کے لیے حسد کرنا صحیح نہیں ہے مگر ان دو خصلتوں میں، یا معنی یہ لا رخصت فی حسد فی شیء، کسی چیز میں حسد کی رخصت نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر حسد سے مراد غیبتہ ہے، رشک ہے، بولا ہے مسبب اور مراد ہے سبب، اس لیے کہ رشک سبب ہوتا ہے حسد کا۔ اچھا، اب اس سے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ، اور اس کے فی الحق کے رائے حق میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سلطہ تسلیط کی معنی مسلط کرنا، چونکہ انسان کی فطرت ہے بخل، مال دینے میں بخل کرنا، تو معنی یہ کہ اس کو دین خرچ کرنے کی ایسی توفیق ملی گویا کہ وہ علم خرچ کرنے پر مسلط کیا گیا ہے، اور ایک علی حلقت نفقت ہی نہیں بلکہ علی حلقت ہی، اس سے مراد یہ ہے حلقہ بولتے ہیں سارا مال خرچ کر دینا، سارا مال
خرچ کر دینا، تو اس میں بھی مبالغہ ہے کہ اس کا جذبہ رائے حق میں مال خرچ کرنے کا اتنا ہو، گویا کہ اگر سارا مال مل جائے تو وہ سب مال رائے خدا میں خرچ کر دے۔ ہاں، پھر یہ حکمت، اچھا پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ حکمت جس کو ملی اور وہ حکمت سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے۔ اب علم تو دو آدمی قابل رشک ہو گئے، ایک تو مال والا اور ایک وہ کہ جس کو کہ علم ملے۔ تو یہ علم فضیلت داخلی ہے اور مال فضیلت خارجی ہے، بات سمجھ گئے؟ اب ہمارے علماء نے اس سے یہ بات ثابت کی کہ وہ غنی جو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور وہ تمام کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، تو وہ اس فقیر سے افضل ہے جو ان کاموں کے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو اب یہ بات، اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رشک جائز ہے لیکن حسد یہ ممنوع ہے۔ اب اگلا باب آ رہا، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ میں اس کو اگلے سبق میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور حوصلے کے ساتھ علم کے سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے کتابوں کا سمجھنا آسان فرمائے۔ مطالعہ کرتے رہیے، محنت سے پڑھتے رہیے، لا یعنی فضول باتوں سے بچتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔